اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مشہور شاخ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے چند پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب بطور کاتب وحی فرمایا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار حضرت ابوبکر صدیق کے قریب ساتھیوں میں کیا جاتا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی تو آپ نے فوراً قبول کر دی۔ مسلمانوں کی ترقی اسلام کی شان اور ترویج کے لیے مشہور ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے تاج اور دولت کے حیثیت سے مشہور تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے پر آپ علیہ السلام کے چاچا حکم بن عاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر کے کہا، جب تک تم وہ نئے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے تب تک میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، مگر آپ اس دھمکی میں نہ آئے اور اسلام پر مستقل رہے۔ پھر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ یہ وہ دور ہے جس میں قریش مکہ کی عیسائیت عروج پر تھی اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، مسلمانوں کو مکے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ حبشہ ہجرت کرنے کا یہ فائدہ ہو رہا تھا، اسلام کی کرنیں وہاں بھی پھیل جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل میں پہلے مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان اور ان کی جوزہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ 12 مرد اور 4 خواتین نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے سردار اور امیر تھے۔ جب حالات کچھ بہترین ہوئے تب 4 سال بعد مہاجرین واپس مکہ آ گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی تیمارداری کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر پر ہی رہنے کا حکم فرمایا۔ فتح بدر کرنے واپسی پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مال غنیمت میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا حصہ دیا اور انہیں اسحار بدر میں شمار فرمایا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، مگر 9 ہجری میں وہ بھی انتقال فرما چکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالطورین کا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لقب کے چند پہلو ہیں۔ ایک تو جیسا کہ بتایا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، تو جنگ بدر میں استثناء نہ ملا۔ جنگ کے واپسی پر مال غنیمت سے پورا حصہ ملا اور عرصہ بدر میں بھی شامل فرمائے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بن کر مکہ بھیجا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت لی کہ ہم ان پر مکہ اور سانس لیں گے یا خدا میں لڑ کر شہید ہو جائیں گے۔ یہ بیعت ان کے لیے ابدی سعادتوں کا سرمایہ بن کر ظاہر ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ بخوب ہے کہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہے جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے، سو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر تسلی نازل کی اور فتح دی۔ اس موقع پر 1400 صحابہ کرام نے درخت کے نیچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت عثمان کا شمار صحابہ کلام اول میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ غنی آپ کا لقب ہے۔ آپ نے دوبارہ اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی جانب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تاجر اور حرجج فیاض تھے۔ سخاوت میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہمیشہ عوام کے کاموں میں خرچ ہوتا تھا، خصوصاً غزوان کے موقع پر مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ آپ نے بر نام نامک کنواں ایک یہودی سے 30,000 درہم میں خرید لیا اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس پر آپ علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت فرمائی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے کنویں کھدوائے اور وقف کر دیے۔ مسلمان مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے تھے۔ گزائش کے اعتبار سے چھوٹی پڑنے لگی۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے قریب کی زمین خرید کر اس مسجد کے وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے 3 دن بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میرے نازک کندھوں پر گران ڈال دیا جسے میں نے قبول کر لیا۔ سن لیجیے، میں کتابوں اور سنتوں پر خطبہ کرنے والا ہوں۔ دنیا ایک سراب باغ ہے جو لوگوں کو بھا گئی ہے۔ تم اس پر دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اسے مضبوط پکڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کی شفاعت عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔